فرما۔ اچھا جب نیت کر لیں تو تلبیہ کیا پڑھنا ہے؟ آہستہ آہستہ پڑھ لیں، زور سے نہیں لیکن یاد آ جائے۔ لبیک لبیک مانا، اچھا آگے لبیک اللہم، یا اللہ میں حاضر ہوں، آگے پھر لبیک میں حاضر ہوں، آگے جی تیرا کوئی کیا مانا؟ تو وہ ساری زندگی جو ہم نے قبروں پہ سجدے کیے وہ کدھر گئے؟ وہ جو غیروں سے ہم نے نظریں چڑھائیں، مانگی، یا عبد القادر جیلانی شین للہ، یا معین الدین چشتی مدد کن، یا پیران پیر دستگیر مدد کن، وہ کہاں گیا؟ سمجھو حج نہیں ہوتا، اللہ فرماتا ہے پہلے توحید، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اقرار کر، لا شریک لک، اللہ تیری ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، تیری صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، تیرے علم میں بھی کوئی شریک نہیں، تیری قدرت میں بھی کوئی شریک نہیں، نفع نقصان کا تو مالک، تیرے ملک میں بھی کوئی شریک نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی نفع نقصان پہنچانے والا نہیں، کوئی حج کرانے والا نہیں، کوئی ہمیں کعبہ دکھلانے والا نہیں، کوئی عرفات میں پہنچانے والا نہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت، حمد بھی تیرا، نعمتیں بھی سب تیری، والملک لک لا شریک لک، آسمان و زمین کا ملک بھی تیرا، ملک بھی تیرا، مملوک بھی تیرے، بندے بھی تیرے، مخلوق بھی تیری۔ جب ملک تیرا ہے، ملک تیرا ہے تو حکم بھی۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ اچھا یہ کتنے دفعہ پڑھنا ہے؟ کم از کم 3 دفعہ، کم از کم 3 دفعہ۔ بس میں چڑھے تو لبیک، اترے تو لبیک، چڑھائی پہ چڑھے تو لبیک، اترے تو لبیک، اور کم از کم 3 دفعہ۔ اور بعض روایات میں یہ ہے کہ جب 3 دفعہ پڑھ لیں تو پھر آگے پڑھیں وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ اللہم انا نسألک رضاک والجنة ونعوذ بک من سخطک والنار۔ اور جن کو نہ آئے لبیک پڑھ کے درود پڑھ لیں، درود پڑھ کے کہیں کہ اللہ تیری رضا چاہتے ہیں، تیری سخت اور ناراضگی اور غضب سے پناہ چاہتے ہیں۔ یہ دعا کرتے ہوئے اب جناب آپ نے کہاں جانا ہے؟ مینا میں جانا ہے۔ لبیک پڑھتے ہوئے، چونکہ لبیک ایسا ترانہ ہے کہ میرے آقا جب مدینے پاک سے تشریف لے آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ تشریف لے آئے، آپ جب وادی عقیق میں پہنچے، آپ جب اس ٹیلے کی چڑھائی پہ چڑھے، اللہ نے جبریل بھیجا کہ جا کے میرے نبی سے کہہ دو اپنے صحابہ کو حکم دے کہ لبیک زور زور سے پڑھے۔ اور حضور نے فرمایا جب حاجی پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک، آپ نے فرمایا کوئی پتھر، کوئی کنکر، کوئی ٹیلا، کوئی ریت کا ذرہ، کوئی درخت کا پتا ایسا نہیں ہوتا جو حاجی کے ساتھ نہیں پڑھ رہا ہوتا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور آپ اندازہ کریں جب حاجی لبیک کا شوہر کرتی ہیں، میرا اللہ خوش ہوتے ہیں، میرا اللہ خوش ہو کے ملائکہ سے فرماتی ہیں کہ میرے ملائکہ دیکھو یہ میرے بندے کوئی مشرق سے آیا ہے، کوئی مغرب سے آیا ہے، کوئی شمال سے، کوئی جنوب سے، کوئی گورا، کوئی کالا، کوئی امیر، کوئی غریب، آج 2 چادریں پہنے ہوئے ہیں، بال کھلے ہوئے ہیں، سر میں مٹی پڑی ہوئی ہے، زبان پہ لبیک لبیک کا شور ہے۔ میرے ملائکہ بتلاؤ میرے بندے کیا مانگتے ہیں؟ ملائکہ کہیں گے مولا تیرے
بندے آج معافی مانگنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتی ہے گواہ ہو جاؤ، آج کے دن میں جو عرفات میں آ گیا اس کو میں نے گناہوں سے پاک کر دیا۔ دعا کر اللہ ہمیں بھی گناہوں سے پاک کر دے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھی چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما دیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھی حج کے مناسک جو ہیں وہ آسان فرما دیں۔ اچھا یاد رکھو، اچھا جی اب ہم نے 4 چیزیں تو یاد کر لی، 4 چیزیں انشاءاللہ یہ تو نہیں بھولیں گی نا انشاءاللہ۔ اچھا ہم نے احرام باندھنا کس دن ہے؟ ہاں جی یاد رکھو، ہم نے احرام کب باندھنا ہے؟ 8 تاریخ۔ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی سنت یہ ہے کہ 8 تاریخ کو احرام باندھیں اور ظہر سے پہلے پہلے مینا میں پہنچ جائیں اور 5 نمازیں مینا میں ادا کریں۔ یہ سنت ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی۔ لیکن اب ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ موجودہ دور میں جبکہ الحمدللہ اندازہ ہے اللہ کی رحمت سے کہ 20 سے 30 لاکھ کے درمیان میں اجتماع ہوگا، اندازہ ہے۔ اس دفعہ تو خدا کی شان دیکھیں کہ رمضان المبارک میں سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے کہ 27 کی رات میں، ختم کی رات میں 15 سے 20 لاکھ کے درمیان اللہ کے کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے اور 10 لاکھ مدینے میں نماز پڑھ رہے۔ سب کہہ دو الحمدللہ۔ کفر جتنا زور لگا رہا ہے اسلام اتنی بڑھ رہا ہے۔ فکر نہ کرو، ڈرو شرو نہیں، یہ جو کافر زور لگا رہے ہیں نا ہمیں توڑنے کے لیے، وقت قریب ہے جب یہ خود ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ ہاں ہاں ہمارا ایمان ہے اب پھر کفر اسلام سے ٹکرائے گا لیکن فتح اسلام کی ہوگی۔ ہمارا ایمان ہے، مت گھبراؤ، فکر نہ کرو۔ جو آج کل یہ جتنا زور لگا رہے ہیں اصل کیا ہے؟ ان کو پتا ہے اسلام سے ڈر رہے ہیں، اسلام کا خوف انہیں کھا رہا ہے، ان کو ایسے ہوا نظر آ رہا ہے جب وہ خواب دیکھتے ہیں ان کو کبھی صلاح الدین ایوبی نظر آتا ہے، کہیں محمود غزنوی نظر آتا ہے، کہیں طارق سفینے جلاتا ہوا نظر آتا ہے، کہیں حضرت عمر کوڑا لہراتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ کے کعبے میں انشاءاللہ اسلام کو مٹانے والے 10 سال کے اندر اندر خود اتنی ٹکڑے ہوں گے کہ گن بھی نہیں سکو گے۔ اسلام کو کون مٹا سکتا ہے؟ کوئی بات ہے اسلام کسی کے مٹانے سے مٹ سکتا ہے؟ سارے مکے نے، یعنی آپ دیکھیں اس منظر کو ذرا سامنے رکھیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے نہیں ہیں، ایک چادر باندھی ہوئی ہے، انگاروں پہ لٹائے ہوئے ہیں، سینے پہ چٹان رکھی ہوئی ہے اور یہ کھجور کے بڑے بڑے کانٹے لے کے بدن میں چبھوئے جا رہے ہیں، بے ہوش ہو گئے ہیں۔ ماں آئی ہے حضرت بلال کی، سرانے بیٹھی ہوئی ہے اور کہتی ہے بلال بلال، جب ہوش آیا بلال کو کہتی ہے بلال کلمہ تو میں بھی پڑھ چکی ہوں، مسلمان